بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گھریلو ٹوٹکوں کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ پیاز کو فرائی کرنے سے پہلے اگر 2 منٹ بو لیا جائے تو پیاز خستہ ہو جاتا ہے۔ کیک میں انڈوں کی بو دور کرنے کے لیے اگر اس کے میزے میں 1 چمچ شہد کا ڈال دیا جائے تو انڈوں کی بو نہیں آتی۔ بھنڈیوں کو خستہ کرنے کے لیے پکاتے وقت اس میں چند قطرے لیموں کا رس ڈال دیں، پھر 1 چمچ دہی۔ سبزیوں کو تلنے کے بعد اگر ان میں تیل زیادہ ہو جائے تو تھوڑا سا بیسن ڈال دے، تیل خشک ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کپڑے پر گھی کا داغ پڑ جائے تو اس حصے پر لیموں اور نمک لگا کر ملیں اور صابن سے دھو لیں۔ اگر شرٹ کالا پڑ جائے تو اس پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر رگڑنے سے اس کا رنگ نکھر آئے گا۔ لیموں پر نمک لگا کر اسے چکناہٹ والے برتن پر رگڑیں تو چکناہٹ دور ہو جاتی ہے۔ بسکٹ کو زیادہ عرصے تک کے لیے خستہ اور تازہ رکھنا ہو تو پولیتھین بیگ میں ڈال کر فریج میں رکھ دیں۔ کچا آم لے کر کاٹ لیں، تھوڑے سے پانی میں ابال لیں، جب جوش آ جائے تو اس میں کریلے کاٹ کر ڈال دیں۔ 4-5 جوش دیں اور کریلے نکال لیں، کریلوں کی کرواہٹ دور ہو جائے گی۔ آٹا گوندھنے کے تھوڑی دیر بعد اس پر پپڑی آ جاتی ہے۔ اس کے حل کے لیے کوئی بھی پلاسٹک کی تھیلی لے کر چکور کاٹ لیں، اس کو پانی میں گیلا کر لیں اور آٹے کو ڈھانپ دیں۔ اس کے بعد آٹا فریج میں رکھیں، آٹے پر پپڑی نہیں آئے گی۔ اگر سالن پتلا ہو گیا ہے اور آپ کے پاس ٹماٹر یا پیاز نہیں ہے تو بھنی ہوئی سوجی سالن میں ڈال دیں، اس سے سالن گاڑھا ہو جائے گا اور ذائقہ بھی اچھا ہوگا۔ کھانا پکانے کے دوران اگر ایک موم بتی کو چولہے کے قریب رکھ دیا جائے تو اس کی خوشبو صرف کچن تک محدود رہتی ہے۔ کریلے کو لمبائی کے رخ کاٹنے سے ان کی کرواہٹ بہت کم ہو جاتی ہے۔ کریلوں میں کاٹ کر نمک لگا کے 1 گھنٹے کے لیے رکھ دیں اور پھر دھو لیں۔ اگر فوری استعمال کرنا ہو تو نمک لگا کر فریز کر لیں، دھونے کے بعد خوب مل کر پکائیں۔ اوون کے برتن پر سے داغ اتارنے کے لیے 2 بڑے چمچ بورک کے ویم میں ملا لیں اور پانی میں گھول کر کپڑے سے برتن پر لگا لیں۔ آدھے گھنٹے بعد کپڑے پر ویم لگا کر اچھی طرح دھو لیں، داغ اتر جائیں گے۔ مچھلی کی بو دور کرنے کے لیے اس کو بغیر دھوئے نمک لگا کر 2 گھنٹے کے لیے رکھ دیں، پھر آٹے سے دھو کر مسالہ لگائیں، مچھلی کی بو ختم ہو جائے گی۔ نزلہ زکام دور کرنے کے لیے تھوڑے سے چنے پھٹی میں بنوا کر گرم سونگھیں اور پوٹلی میں رکھ کر پیشانی کو سینکیں۔ چنے کھائیں، اس سے نزلے کی شدت میں کمی ہو جاتی ہے۔ ہریڑ کا مربع کھانے سے عقل بڑھتی ہے۔ انجیر تازہ یا خشک کھانے سے گنٹھی اور بواسیر رفع ہو جاتی ہے۔ شہد میں قدرت نے شفا رکھی ہے۔ سردی کے موسم میں تیل کی مالش کرنے سے گیس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ رات کو کم کھانے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ گوشت زیادہ کھانے سے بدن کا گوشت زیادہ بڑھتا ہے۔ دہی کے استعمال کرنے سے معدہ طاقتور ہوتا ہے، یہ دل کو مضبوط کرتا ہے۔ سر پر بار بار کنگھا کرنے سے بلغم خارج ہوتا ہے۔ مچھلی کے فوراً بعد انڈا یا انڈے کے بعد مچھلی نہیں کھانی چاہیے۔ آنکھوں کی مختلف بیماریوں میں مچھلی کا استعمال نقصان دہ ہے۔ جب کسی نئے شہر میں جائیں تو سب سے پہلے اس شہر کی پیاز کھائیں، اس شہر کے وبائی امراض سے محفوظ رہیں گے۔ دروازے کھلتے ہوئے اور بند ہوتے ہوئے آوازیں دیں تو دروازے کے قبضوں کو سرسوں کا تیل لگا دیں، آواز آنا بند ہو جائے گی۔